بہاءاللہ نے بھی دعویٰ کیا نبوت کا، مرزا غلام احمد صاحب نے بھی کیا، اور انہوں نے کہا کہ بہائی اس بات میں ان سے زیادہ دیانتدار اور آنےسٹ ہیں۔ انہوں نے نبی ہونے کا دعویٰ کیا، اپنے آپ کو ایرانیہ، مسلمانوں سے الگ حکومت قرار دیا، ایرانیہ اپنا مذہب دوسرا قرار دے دیا، بات صاف ہو گئی، اور ہمیں اس سے تعارض بھی نہیں تھا۔ نبی چھوڑ کر خدا کا دعویٰ کرتے پھرتے ہیں لوگ، تو ہمیں کیا واسطہ؟ لیکن یہ دعویٰ کرنے کے بعد مسلمان بن کے رہنا اور ان کے اندر اپنے آپ کو شمار کرانا، انہوں نے کہا کہ یہ ہے جس کے خلاف ہمیں اعتراض ہے۔ جنازے میں تو ہمارے جنازے تک میں شامل نہیں ہوتے، نماز ساتھ نہیں پڑھتے، رشتے ناطے ختم ہو گئے، وہ کہتے ہیں حرام ہے ہمارے اوپر یہ چیز، تو اس کے باوجود یہ کس طرح سے امت مسلمان کے اندر شامل ہوں گے؟ اور یہ چیز کی عزیزان من جو علامہ اقبال نے 1935 میں یہ کہا تھا کہ مطالبہ یہ ہونا چاہیے مسلمانوں کی طرف سے کہ جب ان کا اپنا عقیدہ یہ ہے علیحدگی کا، تو انہیں حکومت قانونی طور پر بھی مسلمانوں سے الگ ایک اقلیت قرار دے دے۔ یہ تھا ان کا دعویٰ۔ 35 میں یہ بات ہو جانی چاہیے تھی، لیکن بہرحال میں اس تاریخ میں یہاں نہیں جانا چاہتا کہ یہ کیوں نہ ہوا۔ 35 سے 74 تک یہ اتنا عرصہ جو تھا، 40 سال کا عرصہ سمجھ لیجیے نا، یہ اس میں لگ گیا۔ لیکن بلاخر وہ بات جو انہوں نے اس وقت کہی تھی اور اپنی طرف سے نہیں کہی تھی، انہی کے مطالبات اور تقاضے جو تھے اسی بنا پہ یہ کہا تھا، اسے ہی یہاں تسلیم کیا گیا ہے۔ عزیزان من، جیسا میں نے عرض کیا تھا، یہ کوئی نئی بات نہیں کی گئی، یہ ان کے مطالبوں کو ایک قانونی حیثیت دے دی گئی ہے۔ اور بس اس ضمن میں مجھے لاہوری احمدی جماعت کا بھی ذکر ضرور کرنا ہے۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ صاحب ہم تو مرزا صاحب کو نبی نہیں مانتے، اور پھر وہ کہتے ہیں کہ صاحب ہم تو مسلمانوں کو کافر بھی نہیں کہتے، ہم مسلمانوں کے صرف مسیح موعود مانتے ہیں۔ جو انہیں ایسا نہ مانے ان کے متعلق ہم کو اعتراض نہیں کرتے۔ نظر بظاہر یہ دلیل بڑی بدلوں ہے، اور اسے وہ بڑے جوش و خروش سے پیش کرتے ہیں، اور اب تک وہ بڑی شد و مر سے اس کو پیش کرتے چلے آ رہے ہیں۔ پھر اگر معاف کریں اپنا میں کا نام لینا، تو میں یہ عرض کروں کہ یہ جو چیز ہے، کسی کو اس کو بھی میں شروع سے بھی کہتا چلا آ رہا تھا، اور میں نے گزشتہ 1 سال میں بھی مسلسل اسے بڑھائے چلا آ رہا ہوں کہ یہ پھر التباس ہے، یہ پھر دھوکہ ہے، یہ بھی اسی طرح سے مسلمانوں کو کافر سمجھتے ہیں جس طرح سے ایک ربو والے کافر سمجھتے ہیں۔ دیکھیے میں دلیل دیتا ہوں،
سند دیتا ہوں، ثبوت دیتا ہوں، ان کا اپنا حوالہ دیتا ہوں۔ مرزا صاحب نے یہ کہا، ایک تو ہے میرا کہ مجھے کوئی نبی نہیں مانتا، دوسرے ہے کہ مجھے مسیح موعود نہیں مانتا۔ وہ کہتے ہیں کہ کفر دو قسم پر ہے، ایک کفر یہ ہے کہ ایک شخص اسلام سے ہی انکار کرتا ہے اور آن حضرت کو رسول نہیں مانتا، اور دوسرے یہ کفر کے مثلاً وہ مسیح موعود کو نہیں مانتا اور اس کو باوجود اتمام حجت کے جھوٹا جانتا ہے، جس کے ماننے اور سچا جاننے کے بارے میں خدا اور رسول نے تاکید کی ہے اور پہلے نبیوں کی کتابوں میں بھی تاکید پائی جاتی ہے، بس اس لیے کہ وہ خدا اور رسول کے فرمان کا منکر ہے، کافر ہے۔ اور اگر غور سے دیکھا جائے تو یہ دونوں قسم کے کفر ایک ہی قسم میں داخل ہیں۔ یہ کیا فرق رہا تھا؟ انہیں نبی نہ ماننے والا کافر اور انہیں مسیح موعود نہ ماننے والا، وہ خود کہتے ہیں کہ یہ بھی کفر ہے اور دونوں کفر ایک ہی قسم میں داخل ہیں۔ بعض اوقات عجیب بات ہو جاتی ہے، ان کے آپس میں لاہوری شاخ اور یہ قادیانی اور رضوہ شاخ میں یہ کشمکش چلی آ رہی ہے اتنے عرصے۔ مرزا صاحب کی اپنی کتابیں محفوظ چلی آ رہی ہیں، دونوں کے پاس ہیں، ان کتابوں میں یہ نہیں کہ کوئی جزئی دونوں میں فرق ہے، دونوں جماعتیں ان تمام کتابوں کی موجودگی میں یہ فیصلہ نہیں کر پائیں کہ مرزا صاحب کا اصلی دعویٰ کیا تھا۔ یہ نہیں ہے کہ وہ کتابیں موجود نہیں، روایات پر بات چل پڑی ہے، اوریجنل کتابیں ان کی دونوں کے پاس موجود ہے۔ خیر، بعد میں یہ کہہ رہا تھا، ان کا کہنا یہ ہے کہ صاحب جو تو مرزا صاحب کو کافر یا کاذب کہتے ہیں، یعنی جو مکفر اور مکذب ہیں، مرزا صاحب نے تو ان کے متعلق کہا تھا کہ وہ کافر ہیں، دائرہ اسلام سے خارج ہیں۔ جو ان کا صرف انکار کرتا ہے، یہ پیمفلٹ ہے میرے سامنے جی، رد تفسیر اہل قبلہ، لاہوری احمدی جماعت کا شائع کردہ۔ اس میں یہ وہ کہتے ہیں کہ شاید یہ بات کہ کوئی مرزا صاحب کو کافر کہے، مکذب کہے، مفتری علی اللہ کہے، مرزا صاحب اسے کہتے ہیں یہ کافر، جو ان کا انکار کرتا ہے اسے وہ دائرہ اسلام سے خارج نہیں کہتے۔